اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ گفتگو یہاں تک پہنچی کہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی چند احادیث آپ کی خدمت میں نقل کی گئیں، جس میں پیغمبر اکرم اور حضرت امام محمد باقر علیہم السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہم الصلاۃ والسلام کے ان تمام پر رسول و آل رسول پر اللہ کا بے پایا درود و سلام ہو۔ اس میں جو ہے وہ کل کمال کے عنوان سے جو روایات نقل کی گئیں، تو اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ منزل مقصود جو کہ قرب خدا ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے یہ وسیلے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے ہم سیڑھیاں چڑھتے ہیں اور ایک کے بعد ایک جو ہم سیڑھی چڑھتے ہیں تو گویا کہ ہم اپنی منزل سے قریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں، تو گویا کہ یہ جتنے بھی امور ہیں اور اسلامی تعلیمات ہیں یہ ایک وسیلے کی حیثیت رکھتے ہیں، سیڑھی کی مانند یا پل کی مانند، جو ہمیں یہاں سے وہاں لے جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ کمال کی منزل کو پائیں یعنی خدا کا قرب حاصل کرے، تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ ان صفات کو اور ان امور کو اپنے اندر پیدا کرے تاکہ وہ منزل بہ منزل آگے کی طرف بڑھے۔ تو اب یہاں پر جو ایک اور نقطہ سامنے آیا وہ یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام جو امور ہیں، صفات ہیں، یہ توشے کی حیثیت رکھتے ہیں، وسیلے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یعنی اگر ہم جو ہے وہ سفر پر نکلتے ہیں تو اپنے ساتھ توشہ رکھتے ہیں، سامان سفر رکھتے ہیں، تو کیا توشہ اور سامان سفر ہماری منزل ہے، ہمارا مقصد ہے؟ نہیں، یہ تو منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے یہ ہمارا زاد راہ ہے، سامان سفر ہے۔ منزل تو ہماری آگے ہے، وہ تو کچھ اور ہے، لیکن بہرحال سامان سفر کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ تقوی الہی ہو یا خدا کے دین میں جو ہے وہ ہم نے غور و فکر سے کام لینا ہے، یا ہم نے جو ہے وہ زندگی میں آنے والے جو مسائل ہیں، مصائب ہیں، آزمائش و امتحانات ہیں، اس میں ہم نے صبر سے کام لینا ہے، تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ زاد راہ کی حیثیت رکھتی ہیں، مقصد اور انتہائی کمال نہیں ہے، لیکن بہرحال کمال تک پہنچنے کے لیے، منزل اور مقصود و مطلوب تک پہنچنے کے لیے شرط کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ قربتاً الی اللہ سے مراد کیا ہے۔ میں جو کسی بھی کام کو انجام دینا چاہتا ہوں، بلکہ میں نے اپنی زندگی کا مقصد اور ہدف جو ہے وہ قرب خدا قرار دیا ہے، خدا سے قریب ہونا چاہتا ہوں، تو یہ قرب اور قریب کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ کیونکہ خدا جسم و بدن نہیں رکھتا، خدا مادہ نہیں ہے، خالق مادہ ہے، خود مادہ نہیں ہے، تو لہٰذا یہاں قرب سے مراد جو ہے وہ
نہ کسی مکان، مقام اور جگہ سے قریب ہونا مراد ہے کہ خدا کہیں ہے اور میں نے خدا کی جگہ سے قریب ہونا ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ ظاہری قرب مراد ہے، نہ قرب مکانی ہے نہ قرب ظاہری ہے۔ دیکھیں ایک بہت ہی چھوٹی سی ایک مثال ہے کہ یہ عین ممکن ہے کہ دو افراد ایک ہی جگہ پر بالکل نزدیک بیٹھے ہوئے ہوں، لیکن ان کے درمیان صفات کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، سوچ اور فکر کے لحاظ سے بہت فاصلہ ہو۔ لہٰذا جو ہے وہ خدا سے جو قرب ہے وہ مکان یا ظاہری جو ہے وہ قرب قطعاً نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ خدا سے جو قربت ہمیں حاصل ہونی ہے، آئیے ہم قرآن کی آیات کی طرف آتے ہیں۔ قرآن کی آیتوں میں جب ہم غور و فکر کرتے ہیں، مثال کے طور پہ دو آیتیں میں اس حوالے سے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا۔ ایک آیت ہے سورہ والعصر کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں، وہ اپنی زندگی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پا رہے، زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے اور وہ گھاٹے کا شکار ہے۔ ابھی تک انہوں نے اپنی زندگی کا کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا، ان کی زندگی میں فائدہ نہیں آیا ہے، انہیں کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ہاں، انسانوں کا وہ گروہ اس گھاٹے سے مستثنی ہے کہ جو ایمان رکھتے ہیں، جو ایمان لے کر آئے ہیں، صاحبان ایمان ہیں اور اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں۔ تو لہٰذا جو اللہ تعالیٰ سورہ والعصر میں جن انسانی گروہ کو گھاٹے سے مستثنی قرار دے رہا ہے وہ یہ گروہ ہے کہ جو مومن بھی ہیں اور ساتھ ساتھ اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں۔ لہٰذا جو مومن ہو اور عمل بھی انجام دیتا ہے، یعنی صرف اور صرف جو ہے وہ عقیدہ نہیں رکھتا، عقیدے کے ساتھ ساتھ وہ عمل پر بھی یقین رکھتا ہے، تو اسی کو ہم کہتے ہیں حقیقی بندگی۔ یہ ہے حقیقی بندگی کہ انسان جو ہے وہ اللہ کو اپنا جو معبود سمجھتا ہے، تو معبود سمجھنے کا جو تصور ہے، اس کے جو عملی تصویر ہے وہ یہی ہے کہ خدا پر ایمان بھی رکھتا ہے، خدا کا عقیدہ بھی ہے اور خدا کے احکامات پر عمل بھی کرتا ہے۔ تو جس میں یہ دو چیزیں پائی جائیں وہی جو ہے وہ خدا کا قرب حاصل کر سکتا ہے، وہ اپنی زندگی میں اس کمال یعنی کل الکمال کو اور کمال انتہائی کو حاصل کر سکتا ہے اور کمال کی منزل کو حاصل کر سکتا ہے، کہ جس کے لیے سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں یہی بات بیان کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی حاصل کریں، وہ میری بندگی اختیار کریں، میری بندگی کریں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو انسان اللہ کی بندگی کر رہا ہے وہ اپنی تخلیق اور اپنی پیدائش کے مقصد کو پورا کر رہا ہے۔ جس انسان نے اللہ کی بندگی کو حاصل کر لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی خدا کی حقیقی مخلوق ہے اور اپنی خلقت و پیدائش کے مقصد کو اس نے حاصل کر لیا۔ اور ابھی آپ کی خدمت میں یہی عرض کیا کہ خدا کی بندگی کب حاصل ہوگی؟ وہ کون سا انسان ہے جو یہ کہلائے گا کہ یہ خدا کا بندہ ہے؟ وہ وہی انسان ہو سکتا ہے کہ جس انسان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ والعصر میں ان الفاظ میں کیا ہے کہ آمنوا وعملوا الصالحات، جو خدا پر ایمان لے کر آئے ہیں، خدا کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں
اور نہ صرف عقیدہ رکھتے ہیں بلکہ عقیدے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عمل پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو عقیدہ اور عمل، جب یہ دو چیزیں جمع ہوتی ہیں کسی بھی انسان کے اندر تو وہ انسان جو ہے وہ خدا کا بندہ کہلاتا ہے۔ اور جو خدا کا بندہ ہوگا اسی کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کیونکہ یہ میری بندگی کر رہا ہے، کیونکہ یہ میرا بندہ ہے، تو یہی جو ہے وہ اپنی خلقت کے مقصد کو پورا کر رہا ہے۔ لہٰذا اس گفتگو کے اس مقام اور مرحلے پر بھی پہنچ کر ہم اس نتیجے کو حاصل کر رہے ہیں اور اس نتیجے تک پہنچ رہے ہیں کہ جو انسان بھی اللہ کا بندہ کہلا رہا ہے اس کی زندگی اللہ کی بندگی میں گزر رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس انسان نے قرب خدا کی منزل کو حاصل کر لیا ہے، یعنی کہ اس نے کمال کی منزل کو حاصل کر لیا ہے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو بندگی کا تذکرہ کیا ہے کہ جو انسان بھی خدا کی بندگی کر رہا ہے وہ اپنی خلقت اور پیدائش کے مقصد کو پورا کر رہا ہے، تو بندگی کا معنی کیا ہے؟ جیسے کہ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بندگی کا یہی معنی ہے کہ وہ ایمان بھی رکھتا ہے اور عمل بھی کر رہا ہے اسلامی تعلیمات پر۔ تو اس کی مزید وضاحت جو ہے وہ ہم جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بندگی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو رب مانتا ہے، مالک مانتا ہے، اور اس کائنات کے تمام امور کی باغ ڈور اللہ کے ہاتھوں میں ہے، وہ اللہ کو اس معنوں میں مانتا ہے۔ یہ ہے خدا کی بندگی کا مطلب کہ میں اللہ کی بندگی کر رہا ہوں، میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، میں اللہ کو معبود مان رہا ہوں۔ میں جو کہہ رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا عابد ہوں اور خدا کو معبود سمجھتا ہوں۔ اس پوری کائنات میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی معبود ہے اور میں اسی کا عابد ہوں، میں اس کی عبادت کر رہا ہوں، میں اس کی بندگی کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں جو خدا پر ایمان رکھ کر خود کو مومن سمجھ رہا ہوں اور اس کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے میں خدا کو اس کائنات کا رب مان رہا ہوں، اس کائنات کا مالک مان رہا ہوں، یعنی کہ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، کہ تمام کے تمام امور کی باغڈور خدا کے ہاتھوں میں ہے۔ اس کائنات کا نظام جو چل رہا ہے، چاہے وہ نظام شمسی ہو، دنیا کا نظام ہو یا آخرت کا نظام ہو، رزق و روزی کے معاملات ہوں، عزت و ذلت کے معاملات ہوں، یا تقدیر اور قسمت کے معاملات ہوں، صحت و مریضی کے معاملات ہوں، تمام کے تمام امور کو جو اصل چلا رہا ہے اور یہ پوری کائنات جس ذات کے اذن اور حکم سے چل رہی ہے وہ خدائے لم یزل کی ذات ہے۔ دیکھیں یہ ہے اِلَّا لِيَعْبُدُونَ کا مطلب کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے خلق کیا ہے کہ لیعبدون، کہ وہ میری بندگی اختیار کریں۔ بندگی کا معنی یہ ہے کہ جو خدا کا تصور ہے، وہ جس خدا پر ایمان و عقیدہ رکھتے ہیں وہ ان کے ہاں ایسا خدا ہو
یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جو خدا کی بندگی کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری زندگی میں خدا کے علاوہ کوئی اور ذات ہے ہی نہیں۔ میرے ایمان اور میرے عقیدے کا جو محور کامل ہے، واحد محور ہے، وہ خدا کی ذات ہے۔ جس طریقے سے خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے کا جو طواف کا مرکز ہوتا ہے، جو دائرہ ہوتا ہے، وہ خانہ کعبہ ہوتا ہے، تو میری بھی زندگی کے تمام امور کا جو محور و مرکز ہے وہ خدا کی ذات ہے۔ لہذا آئیے ہم نماز کے ذریعے ایک مثال کے ذریعے مزید جو ہے وہ ہم کوشش کرتے ہیں گہرائی میں جانے کی۔ مثال کے طور پہ ہم جو ہے وہ نماز کو لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو، نماز کو بجا لاؤ، لذکری، صرف میرے ذکر کے لیے، صرف میری یاد کے لیے۔ یعنی نماز جو خدا کی طرف متوجہ ہونے کے لیے ایک بہترین وسیلہ ہے، تو یہ نماز ہے وہ کس چیز کا وسیلہ ہے؟ لذکری، نماز میری یاد کے لیے ہے۔ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں، اس نماز کا مقصد کیا ہے؟ کہ میرے وجود میں، میرے دل و دماغ میں، میرے قلب میں، بلکہ میری زندگی میں اللہ کی یاد ہو۔ یہ میں نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ اپنی زندگی میں خدا کی یاد سے غافل نہ ہوں، خدا کی ذات سے غافل نہ ہوں، ہمیشہ خدا کی ذات کو میں مد نظر رکھوں۔ ٹھیک ہے، یہ ہے نماز کا خلاصہ، نماز کا معنی اور نماز کا مقصد۔ اسی نماز میں ایک رکن ہے سجدہ۔ اب آپ دیکھیے، نماز تو ہے اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد کے لیے تاکہ میں خدا سے غافل نہ ہوں، لیکن آپ دیکھیے سجدے کی خصوصیت کیا ہے۔ اصول کافی کی 3 جلد ہے اور 11ویں حدیث ہے، جس میں پیغمبر آخر الزماں رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد۔ ایک بندہ اپنے رب سے بہت زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ پوری نماز ہے اللہ کی یاد کے لیے، مگر جب یہی انسان کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے اور اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، یہی انسان جب سجدے میں جاتا ہے، جھک جاتا ہے خدا کی بارگاہ میں، یعنی زمین پہ اپنے آپ کو گرا دیتا ہے اور اپنا سر، کہ جس سر میں دیکھنے والی آنکھیں ہیں، بولنے والی زبان ہے، سننے والے کان ہیں، بلکہ سب سے زیادہ اہم ترین چیز اسی سر میں انسان کی عقل ہے، کہ جس کے ذریعے انسان دنیا اور آخرت کی معرفت حاصل کرتا ہے، خدائے خالق کو پہچانتا ہے، اپنے اس سر کو خدا کی بارگاہ میں رکھ دیتا ہے۔ تو پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں، یہ جو سجدہ کرتا ہے انسان، اس سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب سے بہت زیادہ نزدیک ہوتا ہے۔ یعنی جب بھی انسان یہ چاہے کہ وہ خدا سے بہت زیادہ قریب ہو، تو وہ سجدے کی حالت ہوتی ہے۔ لہذا اسی چیز کو اللہ تعالیٰ سورہ علق کی 19ویں آیت میں بیان فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واسجد واقترب،
سجدہ کرو اور خدا سے نزدیک ہونا چاہو۔ یعنی اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ واضح طور پہ فرما رہا ہے کہ جب بھی کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ خدا سے قریب ہو، یعنی واقعاً میں جو ہر عمل کے لیے کہہ رہا ہوں کہ قربتاً الی اللہ، تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم خدا سے قریب ہونا چاہتے ہو تو یہ قربت جو ہے وہ تمہیں سجدے میں حاصل ہوگی۔ تو لہٰذا پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ دوران سفر جو ہم مختلف منزلوں سے گزرتے ہیں یا اوپر کی منزل تک پہنچنے کے لیے ہم ایک کے بعد ایک سیڑھی چڑھتے ہیں، تو یہ سارے کی ساری چیزیں، یہاں تک کہ سجدہ بھی، یہ نماز بھی اسی منزل اور سیڑھی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہماری جو اصل منزل ہے وہ خدا کا قرب حاصل کرنا ہے، اور خدا کا قرب اسی وقت حاصل ہوگا کہ جب خدا کی رضا اور خدا کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔